آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رزق حلال اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پر آپ کو ذرا زیادہ ہی توجہ سے بیٹھ کر گفتگو کو سننا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لوگ اہل سنت عام طور پر چمکدار گفتگو سننے کے عادی ہیں، اور جب یہ موضوع رزق حلال سے تعلق رکھتا ہے تو اس موضوع کو سننے کے لیے اچھے خاصے دینی ذہن والے سمجھدار لوگوں کو فقیر کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ رزق حلال اور میلاد مصطفیٰ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد دین پڑھانا ہے، اور رزق حلال کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے جن بزرگوں نے، دوستوں نے یہ موضوع چنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی اور اصلاح کرنے کی نیت سے اس موضوع کا انتخاب، یہ ان کے لیے ایک قابل مبارکباد چیز ہے۔ اس پر بھی میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی سوچ عطا فرمائے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کریں۔ اب آگے چلیے، اللہ کریم جل شانہ نے قرآن شریف میں سورۃ النساء میں یہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھایا کرو۔ لا تاکلوا، آپ پڑھتے رہتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن اس آیت میں فرمایا لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، باہم، میوچلی، ایک دوسرے کے مال کو، بالباطل، باطل طریقے سے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اللہ کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ حدیث میں نقل کرتے ہوئے بڑا خوبصورت ماحول پیدا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ پہ حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ رسولوں کو بھی یہی حکم فرمایا کہ طیب اور حلال کھاؤ، اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم فرمایا کہ طیب اور حلال کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے بڑا لطف پیدا فرما دیا، ان دو آیتوں نے بڑی چس پیدا کر دی کہ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے بعین ہی، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے عوام کو، اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ ایسے بڑے گھٹ مواقع ہیں کہ اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم عوام کو دیا، ایسے بڑے گھٹ ہیں، ایسے بڑے گھٹ مواقع ہیں۔ یہ ان گھٹ مواقع میں سے ایک اہم موقع ہے کہ اللہ نے رزق حلال کھانے کا حکم جن لفظوں کے ساتھ رسولوں کو حکم دیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ عوام کو حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں جو حلال حرام کی تمیز کو اتنا زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اس اعتبار سے میں نے اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ شاباش، حوصلہ افزائی اور شکریہ ادا کیا ہے جو موضوع دینے والا ہے۔ کہ بلا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مذہبی دیندار ریش مبارک رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دین کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کام سودی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اچھے لوگ
بعض اوقات غیر شرع چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، جس چیز کا نہ خریدنا جائز ہے نہ اس چیز کا بیچنا جائز ہے۔ رزق حلال کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب دامت برکاتہ علیہ کا خطاب سنا، پورا رزق حلال پہ تھا۔ خدا کی قسم میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ایسے بندے موجود ہیں جو لوگوں کو رزق حلال کھانے کے اوپر خطاب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ یہ جو حرام کھایا جاتا ہے اس کے کئی راستے ہیں، میں موٹے موٹے راستے آپ کو بتاتا ہوں۔ رزق حرام میں ایک تو حرام ہوتی ہے وہ چیز ہی حرام ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں، مثلا کتا کھا لینا، خنزیر کھا لینا۔ قبلہ اس کی طرف توجہ دیجئے، مسلمان کتا خنزیر نہیں کھاتا، لیکن کسی کتے اور خنزیر کو حلال سمجھنے والے کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور اگر کھاؤ گے تو وہ بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہے جیسے تم نے کتا کھایا ہے۔ اس لیے مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم صرف کتے دیکھتے رہتے ہیں، سونا کتا بھی حرام ہے، کتے کو حلال سمجھنے والے کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ پھر اور سنیے، ہم صرف کتے اور خنزیر دیکھتے رہتے ہیں اور جو جانور ہمارے سامنے حرام ہوئے ہوں، یہ جو آج کل مرغیاں آپ کو کھلائی جا رہی ہیں، ان کے کھانے میں پوری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، براہ راست احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ اگر بغیر ذبح کیے آپ کو کھلا دی گئی ہے، یا یہ رواج پڑا ہوا ہے کہ اس قسم کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو مر جائے اس کو بھی حلال چیزوں کے اندر مکس کر کے وہ گوشت کھلا دیتے ہیں کمائی کے لیے۔ اس قسم کا گوشت کھانے والا، کھلانے والا، ذبح کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر حرام شدہ جانور کے اوپر چھری پھیر دینا، مرے ہوئے کو کوہ دینا، یہ سارا ان کا، اگر کھانے والے کو دھوکہ ہو بھی گیا ہے تو اس نے تو خلاف احتیاط کیا، لیکن کھلانے والا بہرحال اس کے حرام کھا رہا ہے۔ دیکھیے ہم محتاط لوگ ہیں، ہم اس کو 100% حرام نہیں کہہ رہے، مشکوک تو ہے نا۔ ہم نے اپنے غریب خانے پہ پوری کوشش کی ہوئی ہے، شاید لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ اس کو پوری کوشش کریں کہ اس سے بچیں، لکھ کے لگایا ہوا، اس سے بچیں۔ ہمارے ہفتے کے لنگر کی روٹین ہے، اس میں ہم اس سے بچنے کا پورا درس دیتے ہیں، لیکن کہیں پھنس جاتے ہیں یا کسی متقی عالم دین کے ہاں گئے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ امید ہے اس نے حلال ہی کمایا پکایا ہوا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس چیز کو حلال کرنے اور حلال طریقے سے اس کو ذبح کرنے اور حلال طریقے سے لوگوں کو پکا کے کھلانے کی طرف خصوصی توجہ دیا کریں۔ میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا براہ راست، لیکن یہ شک شبہ ہے، اس کے پیش نظر آپ احتیاط کیجیے۔ یہ شک گوشت خاص طور سے جو لاتے ہیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اسے چھوڑ دو، جو بے شک ہے اسے لے لو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو شک کی وجہ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 میں سے 9 چیزیں شک کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدھی سیدھی حرام چیزیں ان کو کھانا تو سمجھ میں آتا ہے، یا کوئی مشکوک ہے تو اس کے بارے میں احتیاط سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حرام کھانے کا اور بھی طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ڈاکے مارتے ہیں، ڈاکہ مارنا حرام ہے، بندوں کو دھمکانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يرضع مؤمنا، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، صرف ڈرانا، تھریٹ کرنا، دھمکی دینا، تیر ہاتھ میں ہونا تو اس کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔
مسلمان کی طرف کہ وہ کہیں ڈر نہ جائے. اس وقت تیر اور تلوار ہوتے تھے، آج آپ پستول کہہ لیں، بندوق کہہ لیں. کسی مسلمان کو خواہ مخواہ ڈرانا جس سے اس کو ڈر لگ جائے کہ میری موت نہ واقع ہو جائے، یہ مجھے مار نہ ڈالے، صرف اور صرف اس کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کرنا جس سے وہ بندہ ترہ جائے، یہ بھی منع ہے. تو ڈاکہ تو دور کی بات ہے. اور ڈاکے سے کمایا ہوا مال وہ ڈبل حرام ہے. کیوں؟ اس نے ڈاکے کا فعل بھی حرام کیا، وہ جو مال لوٹا وہ بھی حرام ہے، اور وہ چوری سے بھی بڑھ کر حرام ہے. ڈاکو کے بارے میں یہ بات مسئلہ بھی ہے، عرض کر دیتا ہوں. ڈاکو آدمی جب ڈاکے کے دوران قتل ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. اب بتاؤ، ڈاکو مقابلے میں قتل ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، اللہ کی قسم شرعی مسئلہ ہے، اس کا جنازہ جائز نہیں. ڈاکو صاحب سن لو، ڈاکو بننا آسان ہے، لیکن ڈاکہ کرنے کے بعد پھر اپنی قبر، حشر اور مسلمان تیرے لیے دعا بھی کر سکیں گے کہ نہیں، تیرے لیے نہ جنازہ ہوگا نہ تیرا بورا پڑے. تو کتے کی موت مر جانے سے بہتر ہے 4 دن بھوکا رہ لے، تھوڑا کھا لے. درویشوں والی بات میں مجھے ایک یاد آ گئی. ہمارے علاقے میں کسی نے ڈاکہ مارا. میری والدہ صاحبہ اس وقت زندہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میری والدہ صاحبہ نے جب سنا کہ ڈاکہ پڑا ہے، میری والدہ رونے لگے. میں نے کہا امی جی آپ کو بہت دکھ ہوا ہے، بیچارے جن کو ڈاکہ پڑا، مرے نہیں تھے بندے، انہوں نے بندے لوٹ لیے تھے. کہنے لگی بیٹا وہ تو دکھ اپنے جگہ پہ، میں ایک اور وجہ سے رو رہی ہوں. وہ کیوں؟ میں تو دعا کر رہی ہوں یا اللہ ان ڈاکوؤں کو کھلی روزی دے تاکہ وہ اس قسم کی گندی حرکتیں نہ کریں. یہ درویشانہ سوچ. ہم بھی دعا کرتے ہیں جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے رزق حلال عطا فرما. لیکن میرے بھائیو ہم بھی انسان بنے. ڈاکو کا جنازہ جائز نہیں ہے. ڈاکے کے دوران مر جائے گا، بعد میں مر جائے تو توبہ کر لی ہوگی، معافی ہو جائے گی یا درگزر، وہ ایک الگ بحث ہے، یا سزا مل جائے گی. ڈاکے کے بعد چوری کا نمبر ہے. چوری آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو کی سزا موت ہے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو جس کی سزا دنیا میں ہاتھ کاٹنا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں پکڑے گئے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، نہ پکڑے گئے تو پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. جو چور پکڑا گیا اس کے ہاتھ کٹ گئے، وہ پھر بھی بچ گیا کیونکہ اس نے سزا دنیا میں لے لی ہے. اور جس کو نہیں پکڑا جا سکا وہ اور پھنس گیا، اس لیے کہ اس کی سزا اب آخرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے بندوں کے حقوق بندوں سے ہی بخشوانا پڑتے ہیں. داتا صاحب کشف الموجود کے علاوہ ایک ان کی کتاب ہے کشف الاسرار. اس میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو، فقیروں کا طریقہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کہتے خود کو ہے، سناتے حاضرین کو ہے. آکھنا دھی نوں تے سنانا نون. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اے حجویری، اپنے آپ کو کہتے اے حجویری اگر تو نے کسی کی کھجور کی گٹھلی بھی دینی ہے تو واپس کر دے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ہم چوریاں کریں، اور چوری پتہ نہیں کتنے کی ہو، 10 20 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی بھی ہو سکتی ہے. جس کی سزا دنیا میں ہاتھ کاٹنا ہے اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہوگی. حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامت، قیامت کے دن ظلم ظلمات ہوگا. لہذا میرے بھائی نہ چوری کر نہ ڈاکہ ڈال، اللہ پہ بھروسہ کر. تیرے نصیب کا رزق خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تیری دہلیز پہ پہنچائے گا، بشرطے کہ تو اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جا. تو اپنے رزق سے، لکھے ہوئے رزق سے زیادہ اللہ سے نہیں چھین سکتا.
والا لکھتے ہیں چو رزق مقدار است کم کوشی بے چو گفتہ نویسند خاموشی بے. جب نصیب میں جو لکھا ہوا رزق ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے تو پھر تھوڑی کوشش بہتر ہے. اور جو کچھ بولنا ہے اگلوں نے لکھ لینا ہے تو پھر تھوڑا بولنا بہتر ہے. جو رزق مقدار است کم کوشی بے. رزق مقدر میں ہے, مقدار ہے اس کی جو ملنی ہے. میں نے ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا, وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے, تو پھر مان لو یہ سچی بات ہے. مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ کو میں جو سنا رہا ہوں کہ رزق جو مقدر میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے تو پھر تھوڑی کوشش بہتر ہے, اور جو کچھ بولنا ہے اگلوں نے لکھ لینا ہے تو پھر تھوڑا بولنا بہتر. ہماری پنجابی میں ہم کہتے ہیں ضرب المثل سے بنی ہوئی ہے وہ شعر ہے, ہمارے بزرگوں کا قول ہے ہمارے علاقے میں, بھج بھج تھکاں بھرا کلاوے. کلاوے سمجھ, بھج بھج تھکاں بھرا کلاوے, جو کچھ لکھیا وہ کچھ آوے. اور یہاں میں ایک اور بات کر دوں میرے بھائی, یہ جو ہمارا مذہبی لوگوں کی بھی میں دست بستہ وہ گزارش پیش کرنے لگا ہوں. ہمارا خطیب ہو, میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں, ہمارا خطیب ہو, ہمارا نعت خوان ہو, ہمارا کوئی مطلب اسٹیج سیکرٹری ہو, میرے بھائی مک مکا کر کے حضور کے اسٹیج پہ نہ آ. تیرا نصیب کوئی مائی کلال روک ہی نہیں سکتا. جڑا بن رب رسول پہ چھوڑ دے, وہ بڑے غیرت والے ہیں, خدا کی قسم تو ان کی خاطر یہ گھٹیا حرکتیں چھوڑ دے گا, وہ تیرے ساتھ نبھا کے دکھا دے. لہذا بات تو چلی تھی نا ادھر سے کہ ہمیں جو ملنا ہے ملنا ہی ملنا ہے, اس کو یہ کام کیوں کریں. دنیا میں بدنامی, آخرت میں بدنامی, لوگوں پر ظلم, لہذا چوری ڈاکے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا رزق تیری تلاش میں ہے, رزق خود تلاش. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے فرمایا ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. سبحان اللہ. بندے کا رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ چوری ڈاکے سے تھوڑا آگے چلتے ہیں, ترتیب بار باتیں سمجھ آ رہی ہیں. خنزیر کتا اور حرام بغیر ذبح کیے ہوئے جانور, یہ حرام کی ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے یہ چوری ڈاکہ. میں شارٹ کر رہا ہوں, اس پر تفسیر کافی ساری. حرام کی ایک اور قسم بھی ہے. دیہاتوں میں عام طور پہ ہمارے ہاں بعض غلطیاں جو دیکھنے میں آتی ہیں, وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ پانی ٹک لیا, زمین پٹ لی, بننا پٹ لیا. حدیث شریف میں آتا ہے ناجائز زمین پر قبضہ کرنے والے کو قیامت کے دن وہ ساری کی ساری زمین اس کے گلے میں 7 تہوں تک ڈال دی جائے گی. سبحان. 4 مرلے زیادہ کر لیں گا, ایک اوڑ پٹ کے, نتیجہ کی نکلے گا. اگر خدا کی قسم ان باتوں کو بندہ سمجھ لے تو متقی اتنا ہو جائے گا کہ آکھے گا اوڑ ادھر ہی جائے, میرے حال نہ آئے.
یہ ادھر ہی رہ جائے گی. پھر آپ کہیں گے والدہ کی بات دوبارہ کرنے لگا ہے. وہ بہت زیادہ باتیں تو نہیں کر رہا, صرف دوسری بات کرنے لگا. میں نے اپنی والدہ سے سنا کہ جب لوگ زمین پر جھگڑتے ہیں تو یہ زمین ہنستی ہے. اب یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, یہ بزرگوں والی باتیں آپ کو بتا رہا. لوگ زمین پہ جھگڑتے ہیں اور زمین کیا کرتی ہے؟ زمین ہنستی ہے. زمین کہتی ہے تیرے جے کئی آئے میرے تے جھگڑ کے ٹر گئے, قبراں چ پئے نہ میں اوتھے ہی پئی ہوں. تیرے جے کئی اتھے آئے میرے تے جھگڑ کے ٹر گئے, میں اوتھے ہی پئی ہوں, وہ قبراں چ پئے. پانی ٹوک لیا, ساڑھے کول اللہ کے بے جاندہ ہے. حدیث پاک بخاری شریف میں ہے, ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں, تو ان کی زمین میں پانی لگتا تھا. تو وہ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے حضرت زبیر کے ساتھ جھگڑا کیا پانی کے سلسلے میں. تو وہ حق پر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھپھی کے بیٹے حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی وہ اونچائی پر چڑھتا تھا تو زمین میں ڈابر لگتی تھی تو آگے چڑھتا تھا, پچھلی بھرتی تو آگے چڑھ سکتا تھا. تو ان کو شکوہ تھا کہ مجھے پہلے ملنا چاہیے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے جھگڑے کا فیصلہ حضرت زبیر بن عوام کے حق میں کر دیا. اگرچہ صحابہ میں سے حضرت انصاری صحابہ حضور کو اتنے پیارے ہیں, یعنی پیار اور انصاف دونوں میں موازنہ کر رہا ہے. پیار حضور کو انصاری صحابہ سے اتنا ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف سے اونچی کتابیں کون حدیثوں کی, ان کتابوں میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار علامت الایمان وبغض الانصار علامت النفاق. انصاری صحابی, یہ جو مدینے کے صحابی تھے ان کو انصاری کہا جاتا ہے, جو مکہ کے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. تو انصاری صحابہ کی محبت بخاری اور مسلم حدیث ہے, آقا نے فرمایا انصاری صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصاری صحابہ کا بغض منافقت کی نشانی. حضور فرماتے ہیں اگر ہجرت نہ ہوتی, میں ہجرت کر کے فرمایا آیا ہوں نا, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میری خواہش ہوتی کہ میں انصاریوں میں سے ہوتا. اتنی محبت انصار سے کہ ان کی محبت کو ہمارے ایمان کا معیار قرار دے دیا گیا. اس کے باوجود آقا نے انصاری صحابی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا, جو حق کا فیصلہ تھا حضور نے وہی فیصلہ. یہ پانی لگانے پر جھگڑا تھا. پھر اسی رزق حلال کے سلسلے میں کچھ باتیں اور بھی ہیں. عام طور پر گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے, شہروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض کا کبھی کوئی راستے پہ گری ہوئی چیز نظر آ جاتی. یہ وقوع کثرت سے ہوتا ہے کہ گری ہوئی چیز مل گئی ہے تو وہ کس کی ہے, کون اٹھائے نہ اٹھائے, کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال ہوا یا رسول اللہ اگر مجھے کسی کا کھلا ہوا اونٹ مل جائے تو میں کیا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. میں اونٹ ٹانگیں اس کی ساتھ ہیں, چلنے پھرنے والا جانور ہے, قد کاٹ والا جانور ہے, اور پانی کھانا وہ اس کی پشت پر ہوتا ہے, وہ جو ہوتی ہے نا اس کی کوہان, اس کے اندر اتنا ذخیرہ ہوتا ہے, چربی ہوتی ہے, وہ ایک ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. تو آقا نے فرمایا اونٹ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, مالک آ کے دیکھ لے گا, ڈھونڈ لے گا, مل جائے گا.
اونٹ کو پکڑ لینا جائز نہیں. مجھے پتہ نہیں کدھر ہے, بخاری میں حدیث ہے. اچھا حضور اگر بکری ہو تو پھر میں ہاں بکری پکڑ سکتا, کیونکہ اس کو پگیاڑ وغیرہ نہ کھا جائے. اونٹ کو کوئی ڈر نہیں ہے. دیکھو نا کتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باریک ہیں, کتنی محتاط گفتگو ہے. اونٹ کسی کا ہو فرمایا نہ پکڑو, بکری ہو فرمایا پکڑ لو. اور کوئی چیز اس طرح کی گری ہوئی مل جائے تو اس کے بارے میں آقا کے فرمودات موجود ہیں. فرمایا 1 سال تک اس طرح کی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے رہو. 1 سال تک. آپ کو راستے میں تسبیح بھی ملی ہے نا, کنگھی بھی ملی ہے نا, تو یا تو ادھر چھوڑ دو, جان چھوٹ جائے گی. کیوں پڑھتے ہو امتحان میں؟ پڑھا لکھا بندہ, نیک آدمی, خدا کا خوف رکھنے والا بندہ, مڈو اٹھائے ہی نہ. لیکن افسوس اسلامی حکومت ہوتی چیزیں اور آسان ہو جائیں. لیکن ہم نے اسلام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے, یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے. اپنے اوپر مصطفیٰ کی حکمرانی اور مدینہ شریف کے حکمران صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اپنی مکمل حکومت قائم کر دو, جو آپ کی ذات پر لاگو ہو اور آپ کے حاکم مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مزہ آئے گا کہ حضور کے غلام ہیں. پورا سال اول تو وہ چیز اٹھاؤ نہیں. ایک سنن دارمی حدیث کی ایک کتاب, اس میں حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہے, ان کا فرمان موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی نے, بزرگ نے اپنے بیٹے کو علم پڑھنے کے لیے کہیں بھیجا. وہ بچہ علم پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے آ گیا. بابا جی نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے اس کو کچھ سنائے مسائل, کچھ علمی باتیں. بابا جی نے کہا یہ کون ہی علم, جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ. اس نے سوچا بابا جی ایسے سادہ آدمی ہیں, چلو والد صاحب ہیں کوئی بات نہیں. چلا گیا, دوبارہ پڑھ کے آ گیا. کچھ سال اور لگائے, آ کے کہنے لگا بابا جی میں پڑھ کے آ گیا. اچھا کیا پڑھ کے آ گیا؟ اس نے سوچا پہلے میں نے زبانی سنایا تھا, اب میں لکھ کے دیتا ہوں شاید ابا جی مطمئن ہو جائے. اس نے کچھ لکھ کے پیش کیا. بابا جی نے دیکھا یہ چٹا کاغذ, اوپر کالی سیاہی رکھی ہوئی ہے, بس یہ علم نہیں ہے. وہ پریشان ہو گیا. بابا جی نے کہا جاؤ پھر پڑھ کے آؤ. وہ پھر کچھ سال لگا کے آیا. بابا جی نے کہا کیا پڑھ کے آئے؟ اب اس نے سوچا کہ میں تو اپنے سارے حربے کر بیٹھا. اس نے کہا بابا جی آپ خود پوچھ لیں, آپ ٹیسٹ لے لیں, میں کچھ نہیں کہتا. بابا جی نے کہا اچھا پھر تیار ہو جا. پہلا سوال, اگر تم جا رہے ہو, ایک بندہ تمہاری شان میں تمہاری تعریف کرتا ہے, دوسرا بندہ تمہیں گالیاں دیتا ہے, تم کس کا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا بابا جی دونوں میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دوں گا. اس کی تعریف کی وجہ سے میں تکبر نہیں کروں گا, اور اس کی مخالفت کی وجہ سے میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گا. فقیر اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہے کہ کسی سے ڈر کے کام چھوڑو نہیں, کسی سے چڑ کے کام کرو نہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ ہو رہا ہے, چڑ کے کام ہو رہا ہے. اس وقت ہماری سنی جو تبلیغی مشنریاں ہیں وہ یہاں پھنسی ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک, خاص طور سے تنظیمیں. واللہ آپ میری بات کو غور سے سمجھیں, ہماری بڑی بڑی تحریکیں یہاں پھنسی ہوئی ہیں, چڑ کے کام کرتے ہیں, مخالفت میں, مقابلے میں. اس نے ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے, میں رکھ کے بکھاواں گا. اخلاص کہاں گیا, اللہ کی رضا کہاں گئی, ختم. سنی کے مقابلے پہ کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا.
کیونکہ یہ اس آستانے والوں نے کیا ہے، ہم بھی کر کے بھی کھائیں گے، ہم بھی، میں بھی فلاں کا غلام ہوں، تو فلاں نے تجھے یہ سکھایا اور تو اس کے کام کے ساتھ شامل ہو جا، تیرا آستانہ بھی آباد رہے، اس کا آستانہ بھی آباد رہے، ہر آستانہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اصل میں تو ہم محمدی ہیں، بعد میں قادری چشتی ہیں، نقشبندی سہروردی ہیں۔ اگر تیرا مدینے والے شہنشاہ سے رابطہ درست نہیں ہے تو پھر حضور کو چھوڑ کے یہ آستانے سر میں مار دو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہر آستانہ قبول ہوگا تو اسی وقت ہوگا جب حضور کے ساتھ اس کی لائن سیدھی ہوگی۔ آواز دی جائے تو تم نہ آؤ، اور تیرے آستانے کی خاطر ابا جی کے لیے آواز دی جائے تو تمہاری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، تمہارے پاس ٹائم بھی نکل آئے، تم وقت پہ پہنچ بھی جاؤ اور خود قیادت فرماؤ۔ سوچ لیجئے قبلہ، آپ حضور کی امت کو کیا دے رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ابا جی کانفرنس میں لاکھوں کا اجتماع ہو جائے اور ناموس رسالت کی کانفرنس میں بلایا بھی جائے تو سرکار نہ آئے، پھر ڈرامے چھوڑ دیجئے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہوا اوست، یہ ادھر ہی فٹ ہوتا ہے، آپ پر بھی قبلہ فٹ ہوتا ہے بدرجہ اتم۔ یہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر بابا جی نے کہا جواب ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اگر تم جا رہے ہو اور راستے میں سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے تم کیا کرو گے؟ بیٹے نے کہا حضور میں اینٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا، نہایت وقار سے اس کے پاس سے گزر جاؤں، جس کی ہے اٹھا لے گا، مجھے کیا مصیبت ہے امتحان پر پڑھنے کی، پھر اس کے اعلان کرتا رہوں، پھر اس کو کھا پی جاؤں تو پھر قیامت کے دن جواب دہ بنوں۔ بابا جی نے کہا جا بیٹا اب تو پاس ہو گئے۔ علم صرف لفظوں سے نہیں آتا، علم کردار کا نام ہے، علم عمل سے سنورتا ہے۔ بات ہو رہی تھی راستے میں پڑی ہوئی چیز کی، تو بزرگ نے راستے میں پڑی ہوئی چیز کے بارے میں بیٹے کو سکھا دیا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ تو سونے کی اینٹ پڑی ہو تو اس نے کہا میں پرواہ بھی نہیں کروں گا، تو سونے کی اینٹ کے بلا کلو کی تو ہوگی، تو جب 60 روپے تولا ہے تو کلو کی کیا ویلیو ہوگی؟ اور نوجوان کہہ رہا ہے میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ خدا کی قسم ہر عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ فقیر نہ ہو۔ طبیعت فقیر والی ہونی چاہیے، دنیا سے بے نیاز ہونا چاہیے، طبیعت میں استغنا ہونا چاہیے۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، دنیا کی طرف دھیان نہ ہو۔ آقا کریم فرماتے ہیں اذا رأيتم المرء يؤتى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة۔ اب تم دیکھو کہ کوئی بندہ چپ چپ رہتا ہے، دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے، تو اس کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ نے حکمت دی ہے۔ حکمت ولیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ نبیوں کا ورثہ ہے حکمت۔ میں نے سادہ ترجمہ کر دیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کا دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے اور غیر ضروری بات نہیں کرتا۔ ایک اور بات بھی جاتے جاتے کرتا ہوں، آج کل کا ایک المیہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی اخباروں میں یا ٹی وی نیٹ پہ آتا ہے کہ ایک لاوارث بچہ، 2 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ، 40 دن کا بچہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا دیکھا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں، دارالامان والے لے جاتے ہیں، اور جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں وہ لے جاتے ہیں خدا ترسی کر کے۔ بعض بندے بے اولاد ہوتے ہیں، ایسے بچے کو وہ پال لیتے ہیں، بعض اداروں سے ایسا بچہ وہ لے لیتے ہیں، وہاں ان کی انٹری ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ ایسے بچے کو ہم سے لے گیا اپنی ذمہ داری پر،
وہ اپنا بھی ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے اولاد نہ ہونے کا. اس سلسلے میں باتیں کر دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ ایسا بچہ اپنے باپ کا تو اس کا پتہ کوئی نہیں کہ کس کا بیٹا ہے. تو یہ کیوں ہوا ایسا ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اشارہ سمجھ گئے نا؟ ایک تو ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے بچے، میری بہن، میری بیٹی، یاد رکھ خدا کا خوف کر، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو ایسے پھینک دیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ماؤں کا کام ہے. اپنی بیٹیوں کو بتائیں، ماؤں کو اس قسم کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا اس قسم کا کوئی کام ہو جائے تو کیا ہونے لگتا ہے اور کیا نہیں ہونے لگتا. بیٹی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، ماہواری نہیں آئی، ماں کو بھی نہیں پتا، بیٹی کو بھی نہیں پتا. پھر بعد میں کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر چیختے ہیں. پھر اور سنیے، ایک فرقہ ہے دہریہ، ملحدین، ان کا تو کام ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ماں باپ سسٹم ہوتا ہے. وہ پیرنٹ سسٹم کے ہی خلاف ہے، اولاد سسٹم کے ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا اپنا ذمہ دار ہے. ایمان سے بتاؤ، یہاں جب آپ کسی بچے کو اس طرح لاوارث پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو انسانیت آپ کو روتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت اسلام کی صداقت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ دہریہ صاحب زبان سے کسی خاص پراپیگنڈے کے ماتحت اور کسی ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کے جراثیم اندر آ جانے کی وجہ سے ٹیں ٹیں کر لینا آسان ہے، لیکن اندر چھپے ہوئے انصاف کے مادے کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ابھرے گا. چھوڑو اس گندے ماحول کو جس میں تم پرورش پا رہے ہو، اور دوسروں کو بے وقوف سمجھنا چھوڑ دو. براڈ مائنڈڈ صاحب، یہ براڈ مائنڈڈنس نہیں ہے، یہ ابراڈ مائنڈڈنس ہے. براڈ اور ابراڈ ہونے میں فرق ہے. ابراڈ بھی مخصوص قسم کا ابراڈ ہے جو صرف مغرب میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. میں بہت سی باتوں کو گول کر رہا ہوں ورنہ میٹیریل بہت سارا ہے. پھر ایک اور دلچسپ اور علمی بات عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم اسلام کی عظمت کو یہ لوگ کھڑے ہو کے سلام کریں تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس قسم کا لاوارث بچہ اگر پایا جائے، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ وہ بچہ غلام نہیں، وہ بچہ آزاد ہوگا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر آزاد پیدا کیا ہے. ہر بچہ پیدائشی طور پر آزاد ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا سسٹم ہے، یہ بات ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک چیلنج ہے کہ ایک لاوارث پایا گیا بچہ جب کسی مسلمان کے ہاتھ لگے گا وہ بچہ بیچا نہیں جائے گا، وہ بچہ غلام نہیں ہوگا، وہ بچہ آزاد سمجھا جائے گا اور کوئی مائی کا لال اسے غلام نہیں بنا سکتا. لیکن یہ کون کرے گا؟ سوچنا جلدی نہیں کرنا. یہ کون کرے گا؟ جب حکومت اسلامی ہوگی. یہ اسلامی حکومت کا کام. اگر کوئی انڈیویجول، کیا پتا وہ کسی مسلمان کے ہتھے لگا ہے، نان مسلم کے ہتھے لگا ہے، کسی ضرورت مند کے ہتھے لگا ہے. لوگ چوریاں ڈاکے بھی تو کرتے ہیں. اس قسم کا کوئی بغیرت اسے غلام بنا لے گا، تم کیسے روکو گے؟ پتہ چلتا ہے جو اسلام نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ غلامی آزادوں غلاموں کو آزادی دینے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے. تھوڑا وہ جو
پڑی ہوئی گری ہوئی چیز کی بات ہو رہی تھی، میں اس کے اختتامیہ کی طرف جا رہا ہوں۔ بچہ پڑا ہوا اگر مل جائے تو یہ ساری باتیں تو اس کے پس منظر میں نے عرض کر دی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنے والی کہ بچہ جب پڑا ہوا مل جائے گا تو اس بچے کو جب لوگ پالتے ہیں یا کچھ تنظیمیں اور ادارے ان کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور آگے کسی کو حوالے کرتے ہیں، باقاعدہ اندراج کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بچے کو شیلٹر فراہم کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ لیکن ایسے بچے کا نام لکھوانا اپنے رجسٹروں میں یا سکولوں میں یا یونین کاؤنسلز میں یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم، کسی بچے کو اس کے باپ کے نام کے علاوہ مت پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حضرت زید بن حارثہ پہلے غلام تھے، بکتے ہوئے آئے، آقا کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، وہ بیٹے کی طرح گھر میں بڑے ہوئے، ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو آخری نبی بنایا ہے، تو لوگ یہ نہ سمجھیں یہ بیٹا ہے محمد کا تو حضور کے بعد نبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منع فرما دیا، زید بن محمد نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی تاکہ میرے محبوب کو آخری نبی سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بندہ محسوس نہ کرے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھرا کا بیٹا لے لیا، بہن کا بیٹا لے لیا، اس کو اپنے نام پہ بڑا فخر ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے کہ میں بھی باپ ابا لکھا جاؤں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا۔ ایک بات کرتا ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے، جو ہمارے سامنے ہماری ریڈنگ ہے وہ میں بتا رہا ہوں، ہم نے دنیا میں ایسے کر کے دیکھا، جو لوگ کسی کا بیٹا بھائی کا یا بہن کا لے کر پالتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں اولاد گھٹ ہی ہوتی ہے، اور جو لوگ کسی کا نہیں لیتے، ہم نے ان سے زیادہ ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے۔ جب وہ توکل کرتے ہیں کہ میرا رب نے لکھا دینا ہے، تو میں ریشو کی بات کر رہا ہوں، کمپیریٹیولی جو کسی کا بھائی بھانجا بیٹا لے کے خود باپ بن بیٹھتے ہیں، ان کے ہاں پھر اگلے اولاد کم ہوتی ہے، اور جو توکل کر کے بیٹھ دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کے ہاں اولاد ہو جاتی۔ اچھا، ان کے ہاں اگر ہو بھی جائے، جس نے بھتیجا لیا ہوا تھا اس کے ہاں اپنی اولاد ہو بھی جائے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ بھتریا صاحب مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہوں اپنا تے پرایا فرق تے ہوتا ہے نا، پھر اس کو کشش لگتی ہے میرا ابو کون ہے، اس نے لکھایا ہوا تھا سکول میں تیرا ابو میں ہوں، وہ قیامت کو تجھے حساب دینا ہے سو دینا ہے، دنیا کے اندر ہی ایسے بندے کے لیے رپڑ بن جاتا، مصیبت بن جاتی ہے کہ جی اے کام خراب ہو گیا۔ اور اگر گھر بیٹی جم پائے تو پھر اور کام خراب، وہ لڑکا کسی کا، یہ بیٹی اپنی، محرم نامحرم کے چکر کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائی سوچ، تیری سوچ دور تک کام نہیں کر رہی، مصطفیٰ کا غلام بن، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موضوع پر تعلیمات دی ہوئی۔ دیکھو کتنی باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہے کوئی دنیا میں اسلام کے علاوہ اور مذہب اور دین جو اپنی قوم اور اپنے نبی کی امت کو اتنی باریکیوں میں جا کر تعلیمات دیتا ہو؟ خدا کی قسم اسلام اکیلا دین ہے جو پوری دنیا کو للکار رہا ہے کہ آؤ میرے مقابلے پر اتنی تعلیمات دکھاؤ اپنی کتابوں میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو بچہ کسی کا ہم نے لے کر رکھا ہوا ہے، جو گرا ہوا ملا تھا، اس کا تو ہم باپ اگر لکھائیں گے بھی تو کون سا لکھائیں گے، اصلی باپ کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب کام اور خراب ہو گیا، اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کو اپنے نام سے لکھوا لیں، ہمارا بیٹا ہے
تو ہمارا نام تو ہمیں آتا ہے، اس کو اصلی باپ کے نام سے لکھوائیں، اصلی باپ کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، باپ تو دور کی بات ہے، ماں کا نہیں پتہ، کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا بیچارہ، رو رہا تھا، اب کہاں جائیں؟ ایسی صورتحال میں اس بچے کا نام کیا لکھا جائے گا؟ سونا، یاد کر آقا کی تعلیمات کو۔ آپ بھی سوچیں جی، سوال اوکھا ہے کہ نہیں؟ جو باپ نہ ہو وہ اس کا باپ کہلوائے، شریعت بنا کرتی، قرآن ہے، اصل باپ ڈھونڈو ملتا نہیں، اب کیا کریں؟ ہم اس کا اصل باپ تو جانتے نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچیے، کافی ساری تعداد ہے بندوں کی، مشکل سوال ہے کہ نہیں؟ ذرا ڈھونڈے کیا حل ہے، بولو جناب۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو حکمران اپنے ذمہ لے لے گا، یہی وہی پھر دوبارہ وہی رونا کہ ملک میں نظام اسلامی نافذ ہوگا تو حکمران پوری پبلک کا باپ بن کے سامنے آئے گا، تو وہ بیٹا اس حکمران کی نگرانی میں پلے گا۔ قدم قدم پہ اسلام کے قانون کی ضرورت نظر آتی ہے، ادھر کھڑکے گی، ضمیر پہ بوجھ بنے گا۔ اب وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ جو اسلامی تعلیمات سے بغاوت ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول کا غلبہ، وہ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے کہ بلا ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کو صحیح تعلیمات مصطفیٰ پہنچا کر احساس ذمہ داری کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں، قیامت کی تیاری کر لو، بلے شاہ پتہ تاں لگ سی جدوں چڑی پھٹی ہاتھ بازاں، وہاں کام خراب۔ میں رزق حلال کی باتیں کر رہا تھا، اب تھوڑا آگے چلتے، یہ تو بچے کی بات آ گئی نا، یہ میں نے کیوں کی بھلا؟ اس لیے کہ گری ہوئی چیزوں کی بات ہو رہی تھی۔ اب گری ہوئی چیز جاندار بھی تو ہو سکتا ہے نا، بچہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ میں نے اونٹ کی بات کی، بکری کی بات کی، تسبیح اور کگھی تک کی بات کی ہے، لیکن بچے کی بات بھی مجھے ضمناً کرنا پڑ گئی، ورنہ آپ جانتے ہیں میں اصل موضوع پہ قائم ہوں۔ اچھا، حلال حرام کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں، میں ادھر آتا ہوں۔ کو حلال رکھنے کے لیے دو بڑے بنیادی اصول بتائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 3 نظام معیشت رائج ہیں۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام، لفظ اوکھا تو نہیں؟ کون سا نظام؟ سرمایہ داری کا نظام۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ نظام امریکہ میں ہے، اس کی انگریزی ہے کیپیٹلزم۔ کیا انگریزی ہے؟ کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ اس کے الٹ ہے سوشلزم، اشتراکیت، اشتراکی نظام۔ کون سا نظام؟ اشتراکی نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم اور اشتراکی نظام سوشلزم، کمیونزم جس کے نام ہے۔ یہ سوشلزم اور کمیونزم چائنا اور رشیا میں ہے، دونوں آپس میں معاشی طاقت کے اعتبار سے بھی ضدیں ہیں، علاقائی وقوع کے لحاظ سے بھی تقریباً ضدیں ہیں، اور اس نظام کے اعتبار سے بھی دونوں آپس میں ضدیں ہیں۔ اسلام کا نظام، اسلامی نظام معیشت ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کیسے درمیان کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ کیپیٹلسٹ کہتے ہیں، امریکی کہتے ہیں، سرمایہ دار کہتے ہیں کہ جتنا کوئی کما لے کسی دے پیو دے، سود کھاؤ، ٹھیک ہے میں نے پیسہ دیا
اگلے کو وارا تھا، اس نے مجھ سے قرضہ لیا، اس کو سود دینا وارا تھا، اس نے مجھے دیا، ہمارا آپس کا مکمکا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ ان کی سوچ ہے۔ اس نظام میں ہر امیر آدمی آگے ہوتا جاتا ہے، امیر سے امیر تر، اور امیر اور امیر اور امیر۔ کیوں؟ لگام کوئی نہیں۔ اور اشتراکیت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حکومت سب سے پیسہ لے لیتی ہے، سب پیسے ادھر دو، جاؤ بس مزدوری کرو تو روٹی کھاؤ، صبح روٹی اپڑ جائے گی تیرے گھر، شامی بھی اپڑ جائے گی تیرے گھر۔ اس بنیادی سوچ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس گھر، کسی کے گھر میں ہانڈی بھی نہ پکے، پکا پکایا مل جائے۔ آگے انہوں نے کچھ سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن بنیادی تعلیم یہی ہے کہ کسی کے بندے میں 1 روپیہ بھی، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کام ہے ورک، ہمارا کام ہے روٹی دینا، بس۔ یہ چائنا میں اس وقت یہی رائج ہے، رشیا کا یہی نظام ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ اسلام کو میں نے کہا کہ ان کے درمیان ہے، وہ کیسے؟ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سود کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، سود کو گراتا ہے۔ سود کو یمحق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ڈیوالش کرنا، کریک ڈاؤن کرنا، بلڈوز کرنا۔ اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کرتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو پالتا ہے۔ یوربی، اربا یوربی، رب بننا، اور صدقات کی ربوبیت کرتا ہے، پالنا۔ رب کا معنی تھا پالنہار۔ ایمان سے بتاؤ، مختصر سے الفاظ ہے، اسلام نے، خدا کی قسم قرآن نے دنیا معیشت کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اب سود نہ کھاؤ، امریکی نظام ٹینگ ہو گیا کہ نہیں؟ اور صدقات دو، دونوں نظام، سود وہ بھی لیتے ہیں، سود یہ بھی لیتے ہیں، صدقات کے نہ وہ قائل ہیں نہ صدقات کے یہ قائل ہیں۔ اب سود کو روک دیا جائے، امیر کے گھر پیسہ گھٹ گیا نا، غریب کا فائدہ ہوا نا۔ اور یوربی صدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ پرورش دیتا ہے، صدقے پالتا ہے، صدقے کو پسند کرتا ہے۔ سود کے ذریعے سے امیر کا پیسہ اور نہیں آیا، اور زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے امیر کا پیسہ اور امیر کی جیب سے نکل گیا۔ سود روکا گیا تو آمدن گھٹ گئی، صدقات واجب کیے گئے تو خرچہ ود گیا۔ اب امیر آدمی کو دو طرح سے لگام پڑ گئی، اس لیے امیر آدمی امیر سے امیر تر نہیں ہوگا، اور غریب آدمی غریب سے غریب تر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب غریب نے سود دینا نہیں، الٹا زکوٰۃ اور صدقات امیر سے لینے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر خوبصورتی ہے۔ اور جو سود کھاتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے، اور زکوٰۃ یہ حلال حرام کے زمرے میں کیسے آئے گی؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ رزق پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ دیکھو قرآن میں آتا ہے الا ما زکیتم، ذبح کی زکوٰۃ والا جانور حلال ہے۔ وہ زکوٰۃ یہاں پر کہا گیا ہے ذبح کرنے کو۔ ذبح کرنا تزکیہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زکوٰۃ کا لفظ معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ رزق اس سے پاک ہو جاتا۔ جانور کیسے پاک ہوتا ہے؟ کیا نکلا تو وہ پاک ہوا؟ خون۔ اور مال میں سے کیا نکلا تو وہ پاک ہوا؟ پیسہ۔ اس کی سادہ مثال دیتا ہوں، یہ تالاب یا چھپڑ، بارش کا پانی ہے، پانی پاک ہے، فی الحال تو پاک ہے،
لیکن اب دیکھو کہ مہینہ 2 مہینے گزرنے کے بعد چھپڑ میں تالاب میں جلبلے بن جاتے ہیں، اس کے پانی میں سے بدبو آنے لگتی ہے، تو وہاں پھر کیا کرتے ہیں سمجھدار لوگ؟ آپ نے سرکاری ٹینک تالاب دیکھے ہوں گے، تالاب کے اوپر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی نالی باہر کو نکال دی جاتی کہ تالاب اوور فلو ہو جائے، زیادہ بھر جائے، اوپر کا پانی باہر نکل جائے، پچھلے پانی میں سے بو مر جائے گی، اوپر سے نیا بارش کا پڑتا رہے گا، اگلا ترکا ہوا پانی نکلتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں ڈریننگ۔ پرانا پانی، جمع ہوا پانی، جلبلے اندر جو بن جاتے ہیں چکنے چکنے سے سبز رنگ کے، وہ ڈرین ہو جائیں گے، تالاب کا تزکیہ ہو جائے گا، تو جمع کیے ہوئے مال کو بھی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے جب نکال دیا جاتا ہے، باقی مال میں سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ پھر یہ پوری دنیا کے معاشی نظام کے مقابلے پر میں نے بات عرض کی ہے، ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ اس معاشی حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو، یہ بھی اعتدال کی راہ ہے، یعنی کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، رج کے کھاؤ رج کے پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ پیٹ پھٹ جائے، اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ بیماری لگ جائے، اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ الٹی دست شروع ہو جائے۔ کھاؤ پیو ولا تسرفوا، فضول خرچی منع ہے۔ ہمارے مرشد کریم حضور پیر صاحب محمد راشد روزے دھڑی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر صاحب پگارا جو ہے، اول پگارا، آج سے 150 سال پہلے، 13ویں صدی کے مجدد، آپ قدس سر العزیز فرماتے ہیں، آپ سے ایک کسی دعوت میں گئے نا، تو آپ نے تھوڑا سا سالن بچا دیا، وہ برداشت سے زیادہ ہوگا۔ کسی نے کہا حضور پلیٹ صاف کرنا سنت، یہ مسئلہ بھی ہم بھی سمجھ لیں، ہم پلیٹ صاف کرنے کے چکر میں تھے، خدا کے بندے پلیٹ جب ہم سارا کھانا کھا لیں، پھر طبیعت کے مطابق کھانا تھا، آپ نے اتنا ہی ڈالا جتنا آپ نے کھا لیا، تو اب پھر پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر برداشت سے زیادہ ہے، آپ رج گئے ہیں، تو آپ پلیٹ صاف کرو گے تو قرآن کہتا ہے لا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، اوور ایٹنگ مت کرو، زیادہ مت کھاؤ۔ یہ تو ایک آیت ہے نا، حدیثیں بھی اس طرح کی ہیں کہ مومن اتنی آنتوں میں کھاتا ہے، اتنی میں پانی ڈالتا ہے، اتنی خالی رکھتا ہے سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے۔ اب اوور ایٹنگ، ضرورت سے زیادہ کھانا، ایک طرف کھانا ہے ضرورت سے زیادہ وہ منع ہے، ایک طرف پلیٹ صاف کرنی ہے وہ سنت ہے، اب کہاں جائیں؟ جب سوال ہوا حضور پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، فرمایا بے شک پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، مگر پیٹ پھاڑنا حرام ہے۔ خوبصورت بات۔ ایک پہلو دوسرا بھی ہے اس کا، جتنی ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، اس کا آسان علاج ہے، خدا کی قسم ادھر توجہ کوئی نہیں دیتا، اور اگر کوئی کہے تو اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی تو نیت بھی خراب ہوتی ہے، وہ مذاق اڑانے کے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سونا کفایت شعاری کسی ملک کی معیشت کو بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہ اے سی نہ لگے ہوئے تو قوم مر جائے گی؟ ایمان سے بتانا، جھوٹے پہ لعنت ہوتی ہے۔ میں یہ نخرہ ہے کہ نہیں؟ لگے ہوئے، میں گناہ نہیں کہہ رہا، میں بات کرنے لگا ہوں، بات سمجھنا، بے ایمان نہیں ہو کے بات سننا، ایماندار ہو کے بات سننا ہے۔ اگر سرکاری طور پر سارے اے سی بند کر دیے جائیں، ایمان سے بتاؤ، بہت زیادہ بجلی نہیں کھاتا اے سی؟ ملک میں بجلی کا بحران رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ لیکن آپ جب بات کرو گے تو لو جی اے مولویاں دا حال ویکھو، اینج پہ بجلی پوری کر دے گے، یہ مولوی ہمیں غاروں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ باتوں نہیں ہوتے نا، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا کسی ایماندار کا کام ہوتا ہے۔
اور میں تو یہ مسئلہ بتا بھی نہیں رہا، میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کفایت شعاری سیکھنا شروع کر دیں، جب زیادہ صاحب سائیکل پہ آفس جا سکتے ہیں لوگوں کو شو کرنے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو آپ بھی اپنا اے سی ہٹا دیں، ہم جیسے بھی آپ کے طریقے پہ عمل کر کے فخر محسوس کریں گے۔ اب ایک آدھ بندے سے ایسا نہیں ہوگا کہ بلا یہ سرکاری سطح پر اناؤنسمنٹ ہوگی تب ہوگا۔ اے سی کی مثال دے رہا ہوں، ڈونٹ بی ڈل مائنڈڈ۔ بندہ گوف بھی نہیں ہونا چاہیے، میں اے سی کی مثال دے رہا ہوں، جو بھی طریقہ ہو، جو بھی فیلڈ ہو۔ چینی کا بورا، دوسری مثال دے دیتا، آپ 1 چمچ چینی کھاتے ہیں 1 کپ میں، آپ پونا چمچ ڈالنا شروع کر دیں، کوئی خاص فرق پڑے گا؟ اور دیکھ لینا ہفتے کے بعد چینی ہو جائے گی۔ کون کرے گا یہ سارے کام؟ کون کروائے گا؟ افراد نہیں، حکومت۔ خدا کی قسم یہ اسپتال سارے بند ہو جائیں اگر ہماری حکومت ایکٹیو ہو جائے۔ فضول چیزوں کے لیے ہم اپنی عوام کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ہمارے عوام بھی آگے بادشاہ ہیں، ان کو اور آتا کچھ نہیں، یہ دھرنے شروع کر دیتے ہیں، اور دھرنوں میں اپنے نقصان ہے۔ خدا کے بندو کوئی ان کے لیے دعا کرو، ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، یا ان کو لیٹر شیٹر لکھو، کوئی ریکویسٹ کرو، حضور سر مہربانی کرو، ادھر توجہ دو۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچھا بندہ بھی ہو، وہ آپ کی بات سن بھی لے، شاید اپیل کر جائے، نہیں تو اپنے علاقے کے جو ذمہ دار آدمی ہے اس کی بیگم کی کوئی سہیلی ڈھونڈو، تو اس سے کہو خالہ جی اس طرح مہربانی کرو، باجی اور جا کے آکھو، سر نو آکھن ہے ذرا طریقہ، جی ہاں ہو جانا ہے، باجی کو لو تو ہو جانا۔ تو اس طرح کی مطلب وہ کوئی حکمت عملی، کوئی ٹیکنیکل طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اچھا، میں چینی اور اے سی کی مثال دے رہا ہوں کہ بلا اگر صرف اور صرف آپ بیکری کے آئٹمز کو کنٹرول کر لیں، آپ کے ملک کے آدھے ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ میں آدھے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے اپینڈیسائٹس کی امراض ہو رہے ہیں نا، ڈاکٹر سمجھ رہا ہوگا، خدا کی قسم یہ بیکری کے آئٹمز کھا رہے ہیں، بالکل بالکل یہ بیکڈ چیزوں کا قصور ہے سارا۔ وہ پیزا اور وہ جو رول کیے ہوئے پراٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، ہے جی، شاورما، برگر، پھر یہ چائنی کھانے، پھر یہ رشین کھانے، پھر وہ فاسٹ فوڈ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کی رگوں کو سکیڑتی ہیں۔ اب دیکھو کہ بچوں کے بھی سینے میں درد ہوتا ہے آج کل، بعض جگہ ہم دیکھا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاپڑ کھا کھا کے ان کی رگیں خشک ہو چکی۔ خشک چیز موت کی بنیاد ہے، خدا کی قسم ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی چاہتے ہو تو گرم تر چیزیں استعمال کرو۔ یہ ڈاکٹر سرد گرم کا نام لیں تو چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکیمہ لیے گلاں کر دو، سونا اس سے لائن تے آئے گا تے کامیاب ہوئے گا، پھنسے آپ بھی انجے مرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کو کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ خشک کیا ہوتا ہے، تر کیا ہوتا ہے۔ ہماری تھیوری پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ بیماری کوئی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ میں کامن وجوہات کی بات کر رہا ہوں، اتنا بھی دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھو کہ ہم کو چیلنج کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں عمومی وجوہات بتا رہا ہوں۔ کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہے یہ واقعی دل کی رگوں کو سکیڑ دیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مان لو کہ یہی the fault lies here، خرابی یہیں پر ہے۔ یہ اسپتال سارے رک جائیں گے، لیکن نہ کوئی اے سی بکنا بند ہوگا، نہ کوئی چینی کم کھائے گا، نہ بیکریاں بند ہوں گی، اس لیے کہ ٹیکنوکریٹس زندہ نہیں رہنے، یہ ہڑتالیں کر دیں گے۔
میرے تو نکے نکے بچے نے جی، میرا پاپڑ کی فیکٹری بند کر دیتی گئی ہے. یہ مصیبتیں ہوتی ہیں. کون کنٹرول کرے گا؟ کوئی عمر فاروق کا غلام ہوگا تو کنٹرول کرے گا. میں صرف جذباتی باتیں نہیں کر رہا. یہ جن کے پاس انٹرویو لینے چلے جاتے ہیں نا، تو آگے ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں جو جواب دینے والے ہوتے ہیں، تو نہ کھول گئے ہیں. ہم ہونے والی باتیں کرنے والے ہیں، انہونی باتیں نہیں کرتے. اسلام کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، بشرطے کہ آپ کا رابطہ کسی ذمہ دار آدمی سے ہو جائے. بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کھاؤ پیو اور فضول خرچی یہ علاج ہے. یہ تو کسی مولوی کا قول نہیں ہے نا. اب حضور کریم کا فرمان اور سنیے، حدیث بھی سنیے. قرآن کی یہ آیت ہے، آقا کا ارشاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت. معیشت کا لفظ میں نے تیز جان بوجھ کے کھڑکا کے بولی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حضور نے معاشیات کا لفظ خود بولا ہے. فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچے میں میانہ روی سے کام لینا آدھی معاشیات ہے. ہاف آف دا اکانومی. اب بتاؤ، پہننے میں رہائش میں، کھانے پینے میں نے ایک بندے کے بارے میں میں جا کے نہیں دیکھا اس لیے میں نام نہیں لے رہا، مجھے بتایا گیا کہ ایک بندے نے اپنا باتھ روم 1 کروڑ روپے میں بنایا. بتاؤ یہ انسانیت ہے؟ کیا اس کے بغیر تم ٹوائلٹ نہیں جا سکتے؟ یہ فضول خرچی ہے. سب سے گندی جگہ کو اتنا پیسے سے سجایا گیا ہے تو اس کا ڈرائنگ روم کتنا فرنشڈ ہوگا، کتنا مہنگا ہوگا. یہ خرافات. کیا اچھے مکان میں اچھی نیند آتی ہے؟ اچھی ٹوائلٹ میں اچھی فراغت ہوتی ہے؟ نہیں قبلہ، مرض لگ گیا نا تو اس لیٹرین نے تھوڑا پیٹ صاف کو نہیں کرنا. پھر حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، پھر تمہیں مصطفیٰ کی تعلیمات یاد آئیں گی کہ تھوڑا کھادا کرنا. پھر حدیث یاد آئے گی سنا مکی ہر مرض کا علاج ہے. بتاؤ سنا مکی ہر مرض کا علاج کیوں ہے؟ سنا مکی کا مزاج گرم تر ہے، اور گرم تر یہی زندہ آدمی کا مزاج ہوتا ہے. کسی صحت مند آدمی کا مزاج گرم تر ہوتا ہے. اس لیے کہ گرم تر کا الٹ کیا ہے؟ سرد خشک. خشکی بھی موت ہے، سردی بھی موت ہے. کہتے ہیں نا ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے زندگی حرارت ہے، زندگی رطوبت ہے. مردے میں رطوبت ختم، خشک ہو گیا اکڑ گیا. مردے میں گرمی ختم، ٹھنڈا ہو گیا فوت ہو گیا. تو اسلام کی اتنی علمی اور اپیلنگ گفتگو ہمیں کیوں نہ یاد رکھے ہم، اور کیوں نہ ہم اس اسلام کا یہ اعلیٰ ترین دین. خدا کی قسم اگر دین اسلام کو سپورٹ کرنے والی اس دنیا میں ایک بھی حکومت ہوتی، آج تک پوری دنیا کے اوپر اسلام کے جھنڈے گڑ جا چکے ہوتے. ہمارا راستہ رکا ہوا اس وجہ سے ہے. آگے علماء مجبور ہیں کیونکہ اسلامی حکومت لانے کے لیے الیکشن کا پرامن طریقہ جائز ہے، ہاٹ میتھڈ جائز نہیں ہے. تباہ کاریاں یا قتل و غارت یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے ٹھنڈے طریقے سے پھر الیکشن کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہی وہ موڑ ہے جہاں پہ لوگوں کو دھوکا ہوا ہے اور لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں، خود کش حملے شروع کر دیے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے توپیں اٹھا لی ہیں. یہ عوام کا کام نہیں ہے، جہاد بھی حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں. خدا کی قسم اللہ کا کرم ہے چاچا جی، اللہ کا فضل ہے. میرے مصطفیٰ کے غلام بڑے کول مائنڈڈ ہیں، بڑے محقق ہیں، ذمہ دار ہیں. حضور کی امت کو
غیر ذمہ داری سے ہینڈل نہیں کرتے. میں نے گفتگو کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف رزق حلال کی برکات میں نے وہ نہیں بتائی، میں نے اس کے اوپر بہت پورا ایک علمی لیکچر آپ کی خدمت میں رکھا ہے. اور آخر میں ایک گزارش پیش کرتا ہوں کہ حلال نہ کھانے والا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دور کا سفر کر کے مکہ شریف میں جائے، وہ قبولیت کی جگہ ہے، اور پھر کعبہ میں چلا جائے، وہ اور قبولیت کی جگہ ہے، اور پھر کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرے، یہ اور قبولیت کی جگہ ہے. فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اگر ایسے بندے کا جو کعبے کے ساتھ کھڑا ہو کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہا ہے یا رب